بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم حافظ ذوالفقار احمد چوہان آپ سے مخاطب ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ یہ درخواست حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رب سے فرما رہے ہیں کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے۔ آج ہم جس موضوع پر آپ سے گفتگو کرنے والے ہیں وہ بہت ہی ایک کامن بیماری جسے ٹی بی کہا جاتا ہے، تپدق۔ یہ ایسی بیماری ہے جو اس معاشرے میں بہت زیادہ پھیل رہی ہے۔ اس سے پہلے بھی میں نے اس کے متعلق کچھ گزارشات کی تھیں، لیکن آج مزید تفصیلاً اس کے بارے میں اویئرنیس دینے والا ہوں۔ سب سے پہلے میں اس کی علامات آپ سے ذکر کر دوں۔ اکثر جب ہلکا بخار مستقل رہنے لگتا ہے اور ہلکی کھانسی ہر وقت تقریباً شروع ہوتی رہتی ہے، پھیپھڑوں میں بلغم کا احساس ہوتا ہے اور جسم آہستہ آہستہ لاغر ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو ایسی علامات ٹی بی کی طرف دلالت کرتی ہیں۔ اگر ایسی علامات ہو تو ضرور آپ کسی معالج سے مشورہ کریں، اور اگر ٹی بی تشخیص ہو جائے تو یہ جو میں آپ سے ذکر کرنے والا ہوں اس کا علاج بالغذاء اور علاج بالدوا، یہ آپ اپنے گھر پر ٹی بی کا علاج کر سکتے ہیں، اور جس سٹیج پر بھی ہو میرے اللہ کے فضل سے ٹی بی بالکل نہیں رہے گی۔ سب سے پہلے میں غذا کے طور پر اگر آپ سے ذکر کروں تو اس میں ضروری ہے کہ آپ یہ جو فاسٹ فوڈ ہیں یا ٹھنڈی بوتلیں ان کو بالکل خیر آباد کہہ دیں، اور کھانے کے لیے سب سے بہترین علاج کے طور پر اس میں جو استعمال ہونے والی چیز ہے وہ بکری کے گوشت کا شوربہ ہے، اور وہ اس طرح بنانا ہے کہ اگر 1 پاؤ گوشت ہے بکری کا تو اس میں 2 کلو شوربہ تیار ہونا چاہیے، اور اس میں جو مسالہ ایڈ کرنا ہے مسالے کے طور پر یہ چیزیں ایڈ کریں: کالی مرچ، نمک، ادرک، ہلدی، لہسن، زیرہ سفید، دھنیا، یہ چیزیں آپ اس میں مسالے کے طور پر ایڈ کریں، اور گھی میں یا تو اس میں دیسی گھی ڈالیں یا سرسوں کا تیل استعمال کریں۔ یہ ایسی چیز ہے، ایسی غذا ہے کہ اگر آپ ٹی بی کے مریض کو مستقل طور پر یہ استعمال کرانا شروع کر دیں تو میرے اللہ کے فضل سے یہ کوئی بھی اور دوائی کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، غذا سے ہی وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا۔ لیکن غذا کے ساتھ ساتھ میں آپ سے دوا بھی ذکر کرنے لگا ہوں۔ آپ یہ اکسن کا پودا ہوتا ہے جسے اشر بھی کہتے ہیں، آپ اس کے پتے لے لیں، پتوں کو آپ کسی سایہ دار جگہ پر خشک کر لیں، اور پتوں کی مقدار سے 2 گنا آپ اس میں ہلدی شامل کر لیں۔ یہ ہلدی اور پتوں کا جو امتزاج ہوگا اس کو آپ باریک صفوف بنا لیں، اور صبح، دوپہر، شام 1 چنے کے برابر آپ مریض کو نیم گرم پانی سے یہ دوا دیں۔ میرے اللہ کے فضل سے ٹی بی جس سٹیج پر بھی ہوگی وہ میرے اللہ کے فضل سے ٹی بی کا کلا کما ہو جائے گا، ایسی بیماری رہے گی نہیں۔ یہ بہت قیمتی نسخہ ہے جو آپ کی نظر کر دیا گیا ہے، اس سے فائدہ خود بھی اٹھائیں، لوگوں کو بھی اس سے اویئرنیس دیں۔ اگر آپ کو میری یہ کاوش اچھی لگی تو آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔